محمد وعلى آله
سید محمد مختار شاہ صاحب، پرنسپل غوث اعظم ایجوکیشن سینٹر ٹیکساس اور محتمم جامعہ نعیمیہ ٹیکساس امریکہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحبزادہ پیر محمد مختار شاہ نعیمی صاحب دامت برکاتہم اللہ۔ الحمدللہ ذی المجد والعلا والحیبۃ والثناء والکبریاء والعلا خالق الارض والسماء خالق الحق والنوى مالک یوم النشر والجزاء ماحی الذنوب والخطا سر اللہ المقلوب در اللہ المخفون عالم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد یصف صحب لیک له ولا جسیم جسم 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 لا ولا قسیم قسم 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 لا ولا فریق فرق فرق لا ولا مثیل مثل مثال لا ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبیته وملوکیته وملکه 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 وشمسه وقمره وارضه وسمبه وسماء وحده مورا ومبرا ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعطاته وحياته وصفاته ونوانه او كلامه متفردا متبكرا متنبرا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفاقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وعرفاتنا واميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا ومهوانا ومولانا محمد صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی علی آل محمد صلی علی آل محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی نقل فصل 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 محمد صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفعہ ونفسہ وحمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند درود پڑھیے سب لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآباء محمد وآل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ جتنے علماء اور طلباء حاضر ہیں سب ایک مرتبہ فاتحہ پڑھیے اس عظیم ہستی کے لیے، مفتی پاکستان محدث لاہور استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ کے اصال صاحب کے لیے آمین۔ الحمدللہ صراط الذین انعمت علیہم۔ It's my pleasure that my beloved, renowned scholar, Mufti Pakistan, Nazim Ala, Janab Dr. Sarfraz Naimi Sahab invited me to say something in front of you. میری زندگی کی یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ آج میں اس مدرسے میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جہاں میں نے علم الصرف سے شروع کیا تھا اور آخر تک پڑھ کر میں باہر امریکہ میں گیا تھا۔ آج کا میرا دن میری زندگی
کا سب سے بڑا دن ہے. آج کے بعد میں مر بھی جاؤں تو سمجھوں گا کہ میں نے بہت بڑا مقام حاصل کر لیا. ویسے مجھے پوری دنیا میں 20 سال ہو چکے ہیں تقریریں کرتے ہوئے, اور آج جو کچھ میں ہوں ڈاکٹر سرفراز نعیمی الازہری مدث اللہ تعالیٰ کے ان کی نظر کرم سے انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ اگر تو پڑھے گا نہیں تو نہ تو ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ تو انجینئر بن سکتا ہے. تو میں نے عرض کی حضور اگر آپ پڑھائیں گے علم الصرف علم النحو تو میں پڑھوں گا. اس وقت اتنے یہ بزی ہوتے تھے سو میری عرض قبول کی اور مجھے خود علم الصرف اور علم النحو پڑھائی. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. چند باتیں عرض کروں گا, جو مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں میرا طریقہ کیا ہے. یہاں حاضری لگوانا مقصود ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم جاہل تھے. میں پیدا ہوا میں جاہل, تم جتنے بیٹھے ہو جتنے پیدا ہوئے سب جاہل. پھر تم لوگوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو کتنا کیا؟ پھر قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہیں جو علم دیا گیا وہ تھوڑے میں سے تھوڑا. تو جو ہم نے پی ایچ ڈی کی, یا آئنسٹائن کو لے لو, آئنسٹائن واحد انسان ہے کہ جس نے دنیا میں سب سے زیادہ اپنا دماغ استعمال کیا 25% بس. تو اس کے پاس جو علم تھا وہ تھوڑے میں سے تھوڑا. یہ ہم نے علم حاصل کیا. تو علم حاصل کیسے کیا؟ خدا نے ہمیں 3 چیزیں دی. ویسے لوگ کہتے ہیں کہ 5 گیٹس آف نالج ہے, لیکن میجر 3 ہے: کان, آنکھ اور افئدہ. افئدہ کا تعلق علم لدنی کے ساتھ. تو ہم لوگوں کے لیے تو 2 ہوئے, کان, آنکھ. کان سے انسان سنتا ہے, آنکھ سے انسان دیکھتا ہے, اور سن کر اور دیکھ کر پھر اسے ایک چیز کا علم آ جاتا ہے. ماں نے کہا واٹر, بیٹے نے اسے سنا, پھر اس کو دیکھا تو ایک دم سے یاد آیا اسے کہ اسے پانی کہتے ہیں. 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ بیٹے نے سنا, پھر اس نے دیکھا, پھر علم اندر آیا. تو ہم لوگ جب علم سیکھتے ہیں تو علم باہر سے اندر آتا ہے. یہ ہم عام انسانوں کا طریقہ ہے, لیکن خدا تعالیٰ نے انسانوں میں کچھ افضل بنائے. ان کا نام نبی رکھا. نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ باہر سے اندر نہیں آتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کہتے ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ظہور کیے 3 دن ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے پاس علم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ابھی روح رب نے پھینکی ہے, اور آپ 7 لاکھ زبانوں کے عالم, 10,000 پیشوں کے ماہر. تو آدم علیہ السلام ابھی رب نے روح پھینکی تو 7 لاکھ زبانیں آتی ہیں, 10,000 پیشے آتے ہیں, اور ایک چیز کے سب نام اور سب کیفیات آدم علیہ السلام کو یاد ہے. یہ پہلا نبی ہے, اور حضور سے پہلے عیسیٰ ہے. تو عیسیٰ آئے تو کہتے ہیں کہ میرے پاس علم ہے. آدم نے روح پھونکی تو 7 لاکھ زبانوں کے ماہر ہے. ہم لوگ پیدا ہوئے تو علم باہر سے اندر آیا. نبی جب آتا ہے تو باہر سے علم اندر نہیں آتا, اندر سے علم لوگوں کی طرف باہر آتا ہے, تو وہ لوگوں کو علم عطا فرماتا ہے. یہ ہے نبی. لیکن ایک ہے نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب نبی آئے تو علم ان کے ساتھ تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا سورہ رحمان کے اندر, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھایا اور انسان کی تخلیق کی. تو انسان تو بعد میں پیدا ہو رہا ہے, یہ وہ قرآن کس کو سکھاتا رہا ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور بعد میں فرمایا, اور قرآن کا علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سے ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبیان ہے, ہمارے لیے قرآن بیان ہے. جب ہمارا استاد بیان کرتا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو, تو
ہم پوچھتے ہیں استاد جی نماز کیسے پڑھے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کارنر میں اس جگہ میں بیٹھا تھا، یہ قدوری شریف کا ٹیچر اس دن نہیں آیا، مفتی محمد حسین نائینی رحمہ اللہ تشریف لائے، وہ کاکا کہا کرتے تھے کاکا کیا بات ہے سر آج ٹیچر نہیں آئے، کیا پڑھتے ہو؟ جی قدوری قریب بیٹھے، تب مجھے یاد ہے وہ کتاب میں میرے سر لکھا ہے باب صفت الصلاۃ کا، کہا چلو کھولو نماز پڑھنے کا طریقہ مفتی محمد حسین نائینی رحمہ اللہ نے ہمیں پڑھایا، ہم نے پڑھا، پھر پتہ چلا کہ عقید الصلاۃ کیا ہے، لیکن جب حضور نے یہ آیت اتری تھی تو حضور کسی سے پوچھنے نہیں گئے تھے کہ عقید الصلاۃ کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ عقید الصلاۃ جو ہے صلاۃ کے کئی معنی ہیں، اس میں سے صلاۃ کا معنی باربیکیو بھی ہے یعنی گوشت کو بھوننا، تو صلاۃ کا معنی گوشت کو بھوننا بھی ہے، اگر نبی نہ آئے تو لوگ 5 ٹائم گوشت بھون کر کہیں کہ ہم نے نماز پڑھ ڈالی ہے، تو نبی کسی سے نہیں پوچھتا، محمد مصطفیٰ سب پڑھ کر آئے ہیں، ہم آتے ہیں تو آ کر پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہمارے یہ 5 ڈیز اور سب سے بڑا ذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بغیر علم نہیں آئے گا، بے شک حضور کے بغیر تمہیں علم آ سکتا ہی نہیں، حضور ذریعہ ہے کہ جن کے صدقے سے رب تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ جی فلاں سکالر ہے، فلاں سکالر ہے، فلاں سکالر ہے، تو سنو کسی مذہب کے سچے ہونے کی دلیل یہ نہیں کہ اس میں سکالر کتنے ہیں، کسی مذہب کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اولیاء کرام کتنے ہیں، اس میں مذہب میں روحانیت کے واحد کتنے ہیں، تو واحد مسلک حق اہل سنت والجماعت ہے کہ جس میں اولیاء کرام سب سے زیادہ ہے۔ علم یہ ہے کہ تم جانو کہ ہے کیا، علم یہ ہے کہ تم جانو کہ نہیں کسے کہتے ہیں اور ہاں کس کے لیے بولنا ہے، یہ ہوتا ہے علم، اور یہ علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ذریعہ رب سے علم لینے کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کا نام تو سنا ہوگا۔ سعد الدین تفتزانی ایسے تھے علامہ بننے سے پہلے جب استاد کے پاس پڑھتے تھے فلسفہ تو استاد مثال دیتے ہوئے کہتے تھے وہ آدمی ایسا بے وقوف ہے جیسا سانپ، وہ بے وقوف کی مثال سعد الدین تفتزانی کا نام لے کے دیتے تھے کہ علامہ سعد الدین تفتزانی میں کچھ نہیں آتا، استاد لوگ جب مثال دے تو سعد الدین کا نام بولے، لیکن سعد الدین نے پڑھائی چھوڑی نہیں، ہم لوگوں نے کتاب کبھی پکڑی نہیں ہے، استاد نے بار بار کہا کر آپ کو مطالعہ کرو، لیکن علامہ سعد الدین بھلے سے کلاس میں بے عزتی ہو رہی ہے لیکن سعد الدین کتاب نہیں چھوڑتے۔ رات کافی گزر گئی، باہر سے آواز آئی باہر آؤ، سعد الدین بولے میں کتاب پڑھ رہا ہوں باہر نہیں آؤں گا، باہر آؤ اب میں پڑھ رہا ہوں نہیں آؤں گا، اسی وقت آواز آئی باہر آؤ تمہیں محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں، علامہ سعد الدین اٹھے، نہ پاؤں میں جوتا نہ سر پہ ٹوپی، دوڑے باہر، سرکار کے قدموں میں پاؤں رکھا، سر رکھا، سرکار کے پاؤں کو چوما، سرکار نے کہا ادھر اپنا منہ کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سعد الدین تفتزانی کے منہ میں ڈالا، اٹھاؤ، سرکار جو ہے وہ نظروں سے روپش ہو گئے، اوجل ہوئے۔ صبح کے وقت جب فلسفے کی بیٹھے کلاس میں ادھر استاد مسئلہ پیش کرے، سعد الدین تفتزانی بقیہ ادھیڑ کے رکھ دے، ادھر اعتراض ادھر جواب ادھر اعتراض، استاد خود الدین راضی پریشان، سعد الدین تجھے کیا ہوا، آج کیا کھایا تو نے؟ کہا حضور ان شہیدوں کو اٹھائیے میں تب بتاتا ہوں۔ استاد جب بیٹھے تنہائی میں کہنے لگے استاد رات کو سرکار گئی تشریف لائے جس کمرے میں بیٹھ کے میں پڑھا کرتا تھا، مجھے آواز دی میں باہر آیا، سرکار نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور کہا جاؤ سعد الدین آج کے بعد مجھے کسی مسئلے میں پریشانی نہیں ہوگی، تو اس وقت خود کو دین نے سر سے پکڑی اتاری، کہنے لگے رونے لگ گئے، کاش کہ میں خود ذہن ہوتا، علم سے محبت ہوتی، سرکار آ کر مجھے اپنا لعاب دہن عطا کرتے، تو طالب علموں آج پڑھ کر جا رہے ہو، کچھ نے ابھی پڑھنا ہے، پڑھائی چھوڑ نہیں سمجھ میں آتا تو نہ آئے، پڑھتے چلے جاؤ، مدینے کے تاجدار کو پتا ہے کہ تو یہاں پڑھ رہا ہے، ان کی نظر سے تجھے علم ملے گا، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں، میں امریکہ میں ہوں جہاں میں رہتا ہوں وہاں 64 مسجدیں ہیں، 60 ان کی ہیں جو میلاد کو حرام سمجھتے ہیں، 4 سنیوں کی ہیں، اور وہ بھی سنیوں کی کیسی ہے آپ کو پتا ہے، مسجد زیر تعمیر سپیکر خراب، لیکن یہ ہمارا مدرسہ ہے یہاں مسجد بن چکی ہے سپیکر سیٹ ہے، ورنہ سنیوں کا یہ علامت ہے مسجد زیر تعمیر اور سپیکر خراب، ہماری پرانی مسجدیں اور اب تم اندازہ کرو کہ کمپٹیشن کتنا ٹائٹ ہوگا، وہ چمبر کی طرح پڑھا دیتے ہیں،
دل چاہے وہ عید پڑھا دیں گے. اور آپ حیران ہوں گے لاہور والوں، 11 بجے کو نماز جمعہ پڑھتے ہیں وہاں بھی. میں نے پوچھا مشیگن میں یہ 11 بجے جمعہ کاہے کو ہوتا ہے؟ بولے ایک امام نے کہا ہے. تو ایک امام کی بات مانی، اب حدیث کدھر گئی؟ اور عید جو پڑھاتے ہیں وہ 10ویں کو نہیں کہتے ہیں، یہ عید الحج ہے، یہ حج کے دوسرے دن ہوگی. عرفات کے دوسرے دن عید پڑھتے ہیں. وہ پوری دنیا میں چاہے جو تاریخ بن جائے. میں نے پوچھا عید الحج تو یہ بن نہیں سکتی کیونکہ حاجی عید پڑھتا ہی نہیں ہے. اور حضور 10 سال مدینہ میں رہے، ظاہری طور پر نبی کو حج فرض ہوا. 8 سال تک پھر نبی کون سی عید الحج پڑھتا رہا کیونکہ حج تو تھا ہی نہیں. اب حدیث نہیں مانیں گے تو پوری دنیا کو دھوکے میں دے رکھا ہے. اسی لیے جیو کے اندر 5 فروری کو دن کے 1:30 بجے ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کی تقریر نشر ہوئی. اس میں ایک جملہ تھا ڈاکٹر صاحب کا کہ لوگوں کے اندر حق حاصل کرنے کا شعور پیدا کرو، تب لوگ پھر جانچ لیں گے. آج تم نے جو سندیں لی ہے یہ علم نہیں ہے، یہ تمہیں تمہارے استادوں نے چابی دی ہے. جاؤ کھولو اور آگے دروازے جتنے تم پہ کھلتے چلے جائیں گے. اس چابی کو اپنے پاس پکڑ لو. لیکن جب تم نے چھوڑ دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا در، پھر علم بند ہو جائے گا. پھر ایسے ہی فیصلے کرو گے، 11 بجے جمعہ پڑھو گے، عید غلط ٹائم پہ کرواؤ گے. اور حج کا علاج 24 منٹ پہلے سورج جو ہے سورج سے 24 منٹ پہلے چاند غروب ہو جائے گا اور تم حج کا علاج کروا دو گے. یہ جب تم نبی کو علم کا ذریعہ تسلیم نہیں کرو گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی حاضر اور ہمیں وہ اسی طرح فیض دیتے ہیں جس طرح صحابہ کرام کو فیض دیا کرتے تھے. آپ لوگ علماء ہو، بات جلدی سمجھ جاؤ گے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کا معنی ہوتا ہے حاضر. یہ حال ہے. ارسلنا عامل حال ہے، کاسل حال ہے، شاہدن حال ہے. شاہد ہوتے ہیں جو حاضر ہو. جیسے تم نماز جنازہ میں پڑھتے ہو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، تو پتہ چلا جو شاہد ہو وہ غائب نہیں ہوگا، اور جو شاہد ہوگا وہ حاضر ہوگا. اور اگر نبینا نہیں ہے تو ناظر ہوگا. تو کہا ہم نے رسول کو اس حال میں بھیجا کہ وہ شاہد ہے. تو لوگ آپ کو پتہ ہے جیسے تم علم صرف اور نحو پڑھتے ہو، علم صرف وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی علم نحو پڑھتے ہیں. بولے شاہد حال ہے تو حال جو ہے جب آئے تھے تب حاضر تھے، اب چلے گئے تو حاضر نہیں ہے. لیکن کیا کرے کہ ہم نے بھی نحو علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب سے پڑھی ہے. دیکھو حال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک حال شرح ابن عقیل اگر تم نے پڑھی ہے تو حال منتقل ہوتا ہے، یعنی مستقل نہیں ہوتا. ایک حال غیر منتقل ہوتا ہے. ضربت زیدا مشدودا، میں نے زید کو پھینٹی لگائی اس حالت میں کہ وہ بتا ہوا تھا. یہ حال ہے لیکن منتقل ہے کہ جب پھینٹی لگائی تب بتا ہوا تھا. اب پتہ نہیں میں نے بعد میں کھول دیا ہو، پتہ نہیں کسی نے آ کے کھول دیا ہو. تو کہنے لگے کہ نبی شاہد ہے تب حاضر تھا، یہ منتقل ہے اب نہیں ہے. لیکن کیا کریں، ہم نے نحو کی کتابیں نکالی اور کھنگالی. پتا چلا کہ حال کی 2 قسمیں ہیں. ایک منتقل یعنی مستقل نہیں ہوتا ہے، ایک مستقل ہوتا ہے. اب کیسے پتا چلے کہ شاہد مستقل ہے یا غیر مستقل ہے؟ تو نحو کی کتابوں نے لکھا عامل حال کو دیکھو. توجہ رہے، عامل حال کو دیکھو. اگر عامل حال پرماننٹ ہے تو حال بھی پرماننٹ ہوگا، اگر عامل حال پرماننٹ نہیں ہے تو حال بھی پرماننٹ نہیں. ارسلنا، ہم نے تجھے رسول بنا کے بھیجا. اب بتاؤ محمد مصطفیٰ پرماننٹ رسول ہے یا کسی وقت کے لیے ہے؟ نہیں. ارسلت الی الخلق کافہ لیکون للعالمین نذیرا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے. میں نذیر کا ترجمہ حاکم کر رہا ہوں. آپ مولوی ہو جو مرضی کرو، مجھے ذرا تھوڑا سا ترجمہ کرنا ہے. نذیر بن کا حاکم، یہ ڈرانے والے ہیں اور ڈرا وہی سکتا ہے اور بشارت وہی دے سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو. میرا نبی حاکم ہے، اس لیے حاکم ہے. تم جب جامعہ عربیہ میں داخل ہوئے تو کہا کہ قدوری عربی کی پڑھو، ہدایت النحو عربی کی پڑھو، ساری کتابیں عربی کی پڑھو. اچھا جی عربی کی پڑھیں گے. نماز ہوئی اذان عربی میں دو، اقامہ ہوئی اذان اقامہ عربی میں کہو. اچھا جی. نماز ہوئی نماز عربی میں پڑھو. اچھا جی. قرآن عربی میں پڑھو. اچھا جی.
ساری چیزیں عربی میں ہو رہی، مرے تو سوال عربی میں، لوہے محفوظ پہ لکھائی تھی عربی میں، خدا نے قرآن بھیجا عربی میں، ہم سوچ میں پڑ گئے ہر شے عربی میں، تو ہمیں تاریخ کا پتہ چلا کہ پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے. کیوں؟ راجہ رنجیت سنگھ جب آیا وہ پنجابی تھا، وہ جب پنجاب میں حاکم ہوا تو اس نے کہا میری زبان لاگو کرو، سب پنجابی بولو، سب پنجابی بولنے لگے. پھر اس کے بعد ہندوستان کے اندر مغل بادشاہ آئے، ان کی زبان فارسی تھی، پوری گورنمنٹ سے کہا گیا فارسی میں فیصلے ہو، فارسی پڑھی جائے. اس کے بعد انگریز آیا، انگریز کی زبان انگلش تھی، کہا گورنمنٹ انگلش بولے گی اور سارے فیصلے انگلش میں ہوں گے. تو ہم سمجھ گئے کہ زبان اسی کی چلتی ہے جس کی حکومت ہو. خدا عربی نہیں بولتا، اگر وہ عربیوں والوں کا خدا ہے تو پنجابیوں کا کیا بنے گا؟ اگر وہ پنجابی بولتا ہے تو پھر اردو والوں کا کیا بنے گا؟ عربی زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اذان میں عربی، اقامہ میں عربی، قرآن میں عربی، نماز میں عربی، ہمارے اسلام میں عربی. اس عربی سے پتہ چلا کہ حکومت محمد مصطفیٰ کی چل رہی ہے، اور صرف کہیں نہیں، قبر کے اندر بھی حکومت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تو عامل کو مانو جو، اگر وہ عامل حال اگر مستقل ہے تو پھر حال بھی مستقل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تمام جہانوں کے لیے، اور آخر تک یہی رسول ہے. اب کوئی رسول نبی پیدا نہیں ہوگا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان ہم تک پہنچا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسالت کا منصب لے کر آیا ہوں. یہ مخلوق کو آپ جانتے ہوں گے، مخلوق کا لفظ بولا گیا ہے قرآن مجید کے اندر بارہا. حضور کا ایک اور لفظ قرآن میں ملا، الذی خلق الموت والحیات، مخلوق زندگی، مخلوق موت. تو قرآن نے موت کو بھی مخلوق کہا، زندگی کو بھی موت کہا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تمام مخلوق کی طرف. اور ارسطو کی اگر آپ نے ممکن تو فلسفہ پڑھا ہے تو ارسطو کہتا ہے کہ 4 علتیں ہیں، 4 علتوں میں سے ایک علت مادی ہے، یعنی مٹیریل. ابھی کتابیں میں حدیث بیچ میں سے نکل گئی ہیں، لوگ چوری کرتے جا رہے ہیں. یہ عیسیٰ مانے کی بک آئی ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحفیظ شرف قادری رحمہ اللہ نے کیا ہے. عیسیٰ مانے دبئی کا وفاقی وزیر تھا، اس کو افغانستان میں ایک کتاب ملی المصنف، جو امام بخاری کے استاد ہے، اس کے گم شدہ جو تم یاد کرتے تھے. اب جتنے علماء نکل رہے ہو، ایک بات میری یاد رکھنا، جب بھی کبھی حوالہ دو تو ان چھوٹی کتابوں کو پڑھ کے نہ دینا، اصل کتاب کو پڑھ کے دینا. اصل کتاب میں سے حدیثیں پھاڑ دی گئی ہیں. وہ جو تم کہتے تھے نا کہ حضرت جابر نے پوچھا اور آپ نے سوال دیا، سوال کا جواب دیا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے. وہ حدیث مسلم میں نہیں ہے، تم جاؤ ڈھونڈو، نہیں ہے، انہوں نے نکال دی، پھاڑ دی. لیکن عیسیٰ مانے وہ وزیر جو ہے دبئی کا، اوقاف کا، اس نے پھر افغانستان سے المصنف خریدی، خرید کر اس نے چھاپے اس کے سارے. اب عبداللہ کی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کو پڑھنا سب لڑکے. اس کے اندر وہ حدیث ملے گی کہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. اب ہمارے نبی کا نور ہوا علت مادی. اور علت مادی کیا ہوتی ہے؟ یوں سمجھو ستون ہے، یہ مدرسے کا ستون ہے، یہ علت سوری ہے. اس سے پہلے سیمٹ تھا تو پھر پلر بنا. اب ذرا سمجھیے گا، اگر علت مادی نہ ہو تو یہ ستون نہیں بن سکتا. لیکن علت مادی ستون کے بغیر رہ سکتی ہے، لیکن ستون علت مادی کے بغیر نہیں رہ سکتا. یعنی سیمٹ ستون کے بغیر رہ سکتا ہے، ستون سیمٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا. میرا نبی زندگی اور موت کے لیے علت مادی ہے، یعنی زندگی میرے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا نبی زندگی کے بغیر رہ سکتا ہے. اس لیے ان لوگوں نے یہ حدیثیں نکال دی ہیں. معراج کی حدیث کبھی نہیں پڑھائیں گے، اس لیے چاہے وہ بخاری میں ہو. میں نے امریکہ میں تقریر کرتے کہا صحیح بخاری پڑھ کر غلط ترجمہ کرتا ہے، لگتا ہے صحیح بخاری پڑھی ہی نہیں. صحیح پڑھنا ہے تو کسی صحیح عقیدے سے پڑھ تاکہ پھر تجھے صحیح بخاری آ جائے.
یہ حدیثیں نکالتے جائیں گے. اور پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اب آپ کو گفتگو کرنا ہے تو یہ جامعہ نعمیہ کا خاصہ ہے. صرف میں ہی امریکہ میں نہیں، ڈنمارک میں جامعہ نعمیہ کا اشرف شاہ پوری اکیڈمی کو رن کرتے ہیں اور دین پھیلا رہے ہیں. جرمنی کے اندر اشرف چودھری اشرف مدرسہ رن کر رہے ہیں اور اس قدر مبلغ ہے کہ بعض اوقات جرمن کی گاڑیوں میں اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کیا ہے اسلام کو کب پیغام پہنچائیں گے. امریکہ میں کئی جگہوں پر ریڈین جامعہ نعمیہ کے اسٹوڈنٹ تب کر رہے ہیں. آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، عارف اشرفی صاحب ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کر رہے ہیں اور آگے تبلیغ کرتے جا رہے ہیں. میں اس مدرسے کا اپنا اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ ایک دفعہ وہاں سے نکلے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور 3 بجے کا ٹائم تھا. کہنے لگے کاکا تم میں سے سکول کون پڑھے گا؟ میرا دھرم پورے کا مدرسہ گواہ ہے کہ میں نے 2 جماعتیں پڑھی. پیچھے ہمارا گھر تھا، میں یہی پلا بڑا یہی میں نے پڑھا. میں نے کھڑا کر دیا حضور میں پڑھوں گا، تو میں نے صرف 2 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی، میں پڑھوں گا. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ہمارے بیچ نے سب سے پہلے میٹرک کا امتحان دیا. میں سب سے نالائق اسٹوڈنٹ تھا، میرے 600 نمبر تھے. جو سب سے لائق ہوگا اس کے نتیجہ کتنا نکلا ہوگا. یہ نظر ہے نہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں جرمن جاؤ، بڑی بڑی مشینری بھیم اور مرس بنتی ہوئی نظر آئے گی. تم اگر امریکہ میرے پاس آؤ میں تمہیں نارتھ کیرولائنا لے کر جاؤں گا، وہاں فرنیچر بنتا ہے. تم میرے ساتھ آؤ میں تمہیں جاپان لے کے چلوں. جاپان میں بڑی بڑی گاڑیاں بنتی ہیں، لیکسس بنتی ہے، یہ گاڑیاں بنتی ہے ٹویوٹا کی. وہاں سے پرزے آتے ہیں. چلیے میں آپ کے لیے چلتا ہوں اٹلی کے اندر. چلیے وہاں جوتے بہت اچھے اٹلی کے بنتے ہیں، کھانے اٹلی کے دنیا میں مشہور ہیں. تو آپ کسی ملک میں جاؤ کوئی نہ کوئی چیز وہاں مشہور ہوگی. آپ کینیڈا چلے جاؤ وہ دوائیاں بہت اچھی بناتا ہے. امریکہ میں چلے جاؤ جہاز بڑے زبردست بناتا ہے. آپ اٹلی میں چلے جاؤ کھانے اور جوتے بڑے اچھے آپ کو ملیں گے. آپ کو سوٹ وہاں بہت اچھے ملیں گے. آپ جرمن میں چلے جاؤ وہ مشینری بناتا ہے، پین بناتا ہے، مرس بناتا ہے. جاپان چلے جاؤ ٹیکنالوجی الیکٹرانک بناتا ہے. چائنا چلے جاؤ ہر شے بناتا ہے. تم جامعہ نعمیہ میں آ جاؤ، یہ آدمی سے انسان بناتا ہے. اب اگر کوئی تم سے کہے تو میں تو نہیں انسان بنا، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں 4 سال جامعہ نعمیہ رہا میں انسان نہیں بنا، تو پھر جواب یہ ہوگا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. میں نے بڑے بندے دیکھے ہیں 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بے حیا کے بے حیا. تو اس میں نماز کا قصور نہیں ہے، اس میں جامعہ نعمیہ کا قصور نہیں ہے. جامعہ نعمیہ میں جو آیا وہ آدمی تھا پھر انسان بنا، اور پھر خصوصی یہ کہ وہ سنی بنا، اعلیٰ حضرت کا دیوانہ بنا. یہاں سنی انسان کامل بنائے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا ذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. آپ ہم میں حاضر، آپ موجود ہیں. میں اپنے حوالے دوں گا تم نہیں مانو گے. مولوی عبدالحی کا نام تو سنا ہوگا، اس نے سگریٹ پر ایک کتاب لکھی ہے، حکم اور سگریٹ پر. یہ تقریر نجدی ہے. اس نے کتاب لکھی سگریٹ کے اور حکم پہ. اب ذرا اس کا جملہ سنو. کہنے لگا ایک رات خان تھا، نبی کی باتیں پڑھا کرتا تھا، اس کے گلے میں کچھ خراش آئی، کسی نے کہا کہ 2-3 سوٹیں لگا لیا کر. اس نے محفل سے فارغ ہوا 2-3 سگریٹ کے سوٹیں لگا دیے. یہ عبدالحی لکھ رہا ہے، میں نہیں لکھ رہا. حکم اور سگریٹ کی کتاب اس نے پڑھ لینا. سوٹیں لگائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. رات کو فرمانے لگے پہلے تو جب کی نعت پڑھا کرتا تھا ہم تیری محفل میں آتے تھے، جب سے تو نے سگریٹ پینے شروع کیے اب ہم تیری نعت سننے نہیں آتے. صبح اٹھ کے اس نے سگریٹ چھوڑ دیا. پوچھو جا کے نجدی سے حضور وہ اگر پتہ نہیں چلتا تو نعت خواہ کی محفل میں آتے کیسے تھے؟ ہمیں وہ نظر نہیں آتے، ہمیں وہ نظر نہیں آتے. یہ یاد رکھنا. کیوں؟ بڑی چیزیں ہیں جو مجھے نظر نہیں آتی. یہ میری آئی سائٹ ویک ہے، وہ عبارت مجھے اب نظر آئی ہے، ابھی نظر نہیں آ رہی. کچھ بچے مجھے نظر نہیں آ رہے. میں نے اینک لگائی تو مجھے نظر آئے. پتا چلا کہ کچھ چیزیں کچھ لگانے سے نظر آتی ہیں. تو جب عشق کی اینک لگ جاتی پھر نبی نظر آنے لگ جاتے ہیں. نبی کو آنے میں کوئی پابندی نہیں. یہ کتنے لوگ مر رہے ہیں پاکستان میں آئے دن مرے رہتے ہیں. نواز شریف صاحب آج صبح تشریف لائے ہوں گے. مفتی صاحب کے یہ بچے ہیں، ان کے در کے یہ نوکر ہیں. ان کو جتنا فیض ملا یہ نعیمی صاحب کے در سے، مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ کے در سے ملا ہے. ہم اس کے باپ کو جانتے ہیں اور اس کی دکان کو بھی جانتے ہیں. یہ سب چیزیں مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ کی نظر کرم سے ملی ہے. جانتے ہیں اسے. اس سے پہلے بھی قتل ہو
ہوتے تھے، ابھی بھی دھماکے ہو رہے ہیں، مولوی آ رہے ہیں اور جب کوئی قتل ہوتا ہے بیچ میں مولوی نظر آ جاتا ہے۔ امریکہ میں آئے دن ابھی میں آ رہا تھا تو امیگریشن پہ، اب میری چھٹی ختم ہوگی، میں واپس جا رہا ہوں، جب میں پاکستان آتا ہوں سال کے بعد آتا ہوں، مجھے وہ پوچھتی ہے لڑکی ڈو یو لائک مشرف؟ Like I'm not politician. Oh, you like Benazir Bhutto? But I told you that I don't like politician. Oh, تو اب دیکھو کہ وہ کتنی ہمیں انوالو کر رہی ہے کہ یہ داڑھیوں والے یہ ساری خرابی کر رہے ہیں۔ اب جب میں واپس آؤں گا تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تو سنی ہے کہ شیعہ ہے؟ تو میرے ریکٹ پہ لکھا ہوا ہے، میں نے کہا I'm not سنی I'm not شیعہ I am a صوفی، میں صوفی ہوں، وہ ہم لوگوں کو صوفی کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم صوفی ہیں، ہم نہ تو کسی کے اندر مداخلت کرتے ہیں نہ کسی کو مارتے ہیں، ہمارے بڑوں نے تو دلوں کو زندہ کرنے کا سبق ہمیں سکھایا ہے۔ ہم تو داتا گنج بخش علی حجویری کو مارنے والے ہیں، ہم تو معین الدین اجمیری کو مارنے والے ہیں، ہم تو شاہ سوالات اشرف سمنانی کو مارنے والے ہیں، ہم دلوں کو زندہ کیا کرتے ہیں، تو تخت و تاج کو نہیں لیا کرتے۔ ہمیں تمہاری دولت نہیں چاہیے۔ یہ بزرگ ہے امریکہ میں محمد رحیم بابا محی الدین، یہ واحد بزرگ ہیں جن کا مزار ہے امریکہ کے اندر، اس کے علاوہ امریکہ میں کسی بندے کا مزار نہیں ہے۔ یہ سری لنکا کے ہیں، ان کا چہرہ دیکھو، ان کو انگلش نہیں آتی تھی، یہ امریکہ میں پہنچے، اسلام کی تبلیغ انہوں نے کی، سینکڑوں انگریزوں کو انہوں نے کلمہ توحید فلاڈلفیا میں پڑھایا ہے۔ ان کا چہرہ دیکھ لیا، ان کو انگلش نہیں آتی اور انہوں نے کسی مدرسے سے پڑھا بھی نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ان کو علم عطا فرمایا، اور اب ان کی مسجد میں صبح حضور کے 99 نام لیے جاتے ہیں، اس کے بعد حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے، اور پھر امریکہ میں فجر کی نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ جاؤ مزار گرانے والوں، ان کا مزار بھی گراؤ، جاؤ ذرا امریکہ میں گرا کے دکھاؤ، واحد سستی کا مزار تمہیں امریکہ میں نظر آئے گا۔ ان کے پاس علم کہاں سے آیا؟ علم لدنی ہے۔ اب میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، استادوں نے تو مجھے 1 گھنٹہ کہا تھا، لیکن میں ٹائم جلدی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تم لوگ علم حاصل کر رہے ہو، یہ علم کسبی ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہیں کہ وہ مدرسے میں نہیں جاتے، جیسے شاہ عبد العزیز طباغ رحمہ اللہ، یہ لوگ مدرسے میں نہیں جاتے، ان کے پاس علم وہابی ہوتا ہے۔ کسبی کیا ہے؟ علم کسبی یہ ہے کہ میں جامعہ نعیمیہ میں آیا، میں نے عرض کی حضور مجھے پڑھائیے، ڈاکٹر صفوان نعیمی صاحب نے مجھے پڑھایا، میں پڑھا، یہ علم کسبی ہے۔ میں نے علم صرف یاد کی، علم النحو یاد کی، قدوری یاد کی، ساری کتابیں یاد کی، ہر سال کلاس میں اول آیا، میں پڑھتا رہا، یہ علم کسبی ہے۔ علم وہابی کیا ہے؟ وہ کسی کے پاس پڑھنا نہیں پڑتا، شاید سمجھ رہا ہے۔ میں قریب آتا ہوں، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ گاؤں کے ہوں گے، گاؤں میں جب بطخ کے بچے نکلواتے ہیں تو بطخ کے انڈے لے کر مرغی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور 5 دن پہلے رکھتے ہیں، مرغی کے انڈے 5 دن بعد میں رکھتے ہیں۔ جب مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے رکھے، مرغی نے سینک دیا، 25-30 دن گزر گئے، گزرنے کے بعد انڈوں میں سے بچے نکلے، مرغی جب چلی تو اس کے پیچھے چوزے بھی چل پڑے اور بطخ کے بچے بھی چل پڑے۔ جب چلے راستے میں پانی آیا، مرغی کے بچے رک گئے، بطخ کے بچوں نے چھلانگ لگائی، تیرنے لگ گئے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ فضا وہی تھی، ہوا ایک ہے، گرما بھی ایک ہے، سیک بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، لیکن بطخ کے بچے انڈے سے نکلے تو تیرنے لگے، مرغی کے بچے نکلے تو تیرے نہیں۔ تو یہ کون سا علم تھا بطخ کے بچوں کے پاس؟ اس کو علم وہابی کہتے ہیں۔ اور ایک بات سننا، علم وہابی والے کسی یونیورسٹی میں نہیں جاتے، وہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا، مولا علی یہ کتنی انگلی ہے؟ اس سے پہلے مولا علی کا یہ سوال تھا، اس سے پہلے ایک آدمی نے سوال کیا، مولا علی آپ سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے آپ سوچتے کیوں نہیں؟ آپ نے کہا بتا کتنی انگلی ہے؟ کہنے لگا 4 انگلیاں 5 نہیں ہوتی، یہ انگوٹھا ہوتا ہے۔ اکثر آپ پوچھتے ہیں کتنی انگلی ہے؟ جی 5 نہیں، انگلیاں 4 ہے، یہ ایک خامن ہے بیچ میں، اس لیے 4 کی اجازت ہے، 5 کا خامن ایک ہی رہے گا۔ 4 انگلی ہے، ایک خامن، یہ انگوٹھا ہے، انگلی نہیں ہے۔ تو مولا علی کے سامنے بولا 4 انگلی ہے۔ کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہنے لگا حضور اس کو کیا سوچوں، 24 گھنٹے تو سامنے رہتی ہے۔ تو کہا بس جواب آ گیا، جس طرح 4 انگلیاں 24 گھنٹے تیرے سامنے رہتی ہے، اسی طرح دونوں عالم 24 گھنٹے ہمارے سامنے رہتے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علم وہابی والا سوچتا نہیں
لیکن آپ نے انوار محمدیہ پڑھی ہوگی. انوار محمدیہ میں یہ بات ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے حضور نے سجدہ کیا, سب سجدے میں رکھا, اٹھایا تو آسمان کی جانب نور ملی تھی. یہ انوار محمدیہ میں لکھا ہے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ سجدہ تو وہ کرتا ہے جب ہمارا بچہ علم سیکھتا ہے, ادروائز اس کو سجدہ کرنا نہیں آتا. نبی نے پیدا ہوتے ہی سجدے کا طریقہ کیسے سیکھا؟ تو جواب آیا یہ کسی یونیورسٹی کا شاگرد نہیں ہے, اس کو علم ہم نے دے کر بھیجا ہے, اس کے پاس علم وہبی ہے. تو آپ لوگ جو سیکھ رہے ہو جو علم کسبی, تو علم کسبی کتنا ہے؟ ابھی میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, امریکہ کی آئی ڈی کے مطابق میرا قد 5 فٹ 9 انچ ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ میری 10ویں کتاب آئی ہے, میری اس کتاب کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں آدم علیہ السلام سے گفتگو کو کس طرح شروع کیا اور کیسے میں آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں سائنٹیفک طریقے سے لے کر آیا اور کیسے میں نے ثبوت دیا. اور آپ جانیں گے یہ آدم علیہ السلام کا پاؤں ہے, یہ پاؤں میرے قد کے برابر ہے, 5 فٹ میرے باپ کا پاؤں ہے. تو جس کا پاؤں 5 فٹ ہے اس کا قد کتنا بڑا ہوگا؟ یہ میں نے دلائل اس میں دیا. امریکہ میں بہت اعتراض ہوتے تھے, لیکن بتلانا کچھ اور ہے. میں اس وقت بینچ پہ کھڑا ہوں, یہ اسٹیج پہ, میرا قد امریکہ کی آئی ڈی کے مطابق 5 فٹ 9 انچ کی بلندی 9 انچ ہے. میرا دماغ گویا کہ 5 فٹ 9 انچ کی بلندی پر ہے. میں جو گفتگو کر رہا ہوں, میری گفتگو آسمان تک جا رہی ہے. میں ٹائم کو بڑھاؤں گا, تمہیں کینیڈا تک لے جاؤں گا. میں ٹائم کو بڑھاتا چلا جاؤں, آپ نالج کو دیکھیں گے کہ میں نالج کو کہاں کہاں تک لے جاتا ہوں. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں میرا پاؤں اس پھٹے پر ہے, اس عرش پر ہے, یعنی اس بلندی پر ہے, یعنی اس سٹیج پر ہے. دماغ میرا 5 فٹ 9 انچ ہے اور میں کم علم ہوں. میں آپ کو باتیں آسمان کی بتا رہا ہوں. جس کا پاؤں زمین پر ہو وہ باتیں آسمان کی بتائے, تو جس کا پاؤں عرش بری پہ تھا اس کے علم کی پرواز کا عالم کیا ہوگا, اس کا علم کتنا ہوگا. اسی نبی نے ہمیں سب چیزیں بتائی. میری آپ کی بات سنیے تو اجازت ہے, میں نے اپنی اس کتاب کے ذریعے آپ کو باہر مل جائے گی. اللہ نے آدم علیہ السلام, یہ آدم ہمارے رب کا پہلا شاگرد ہے, یہ انسانوں کے لحاظ سے. آدم علیہ السلام کو جو علم دیا وہ جیسے تم کمپیوٹر میں فلیش ڈرائیو ڈالتے ہو نا, ویسے 7 لاکھ سوانے اور 10,000 پیشے ڈال دیے. اور آدم سے یہ کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَٰهِ, اے آدم تم زمین پہ جاؤ, وہاں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے. اب آدم چلے کہاں سے؟ 7ویں آسمان کے اوپر سے. آدم علیہ السلام نیچے نہیں رہتے تھے, وہ جنت میں رہتے تھے. جنت سے چلے, جنت 7ویں آسمان میں, 7ویں آسمان سے چلے تو لینڈ کہاں کیا؟ سری لنکا میں. 7,360 فٹ کی بلندی میں آدم علیہ السلام لینڈ کر رہے. یہ جو فلائی شٹل آتی ہے نا, یہ میری مسجد سے 70 مائل اس کا آفس دور ہے, 70 مائل ناسا. میں سن رہا تھا فلائی شٹل آ رہی ہے, پتہ نہیں کہاں اترے گی, ہیوسٹن میں یا فلوریڈا میں یا کیلیفورنیا میں, پتہ نہیں چل رہا. لیکن آدم علیہ السلام آ رہے ہیں اور بغیر ڈریس کے, آپ نے کوئی فلائی شٹل نہیں پہنا, سیدھا اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. آتے سار ہی آپ نے جب زمین پہ آنا ہو تو زمین کہاں گھوم رہی ہے, یہ کیسے پتا چلا آدم علیہ السلام کو کہ میں نے زمین پہ آنا ہے؟ 9 سیارے ہیں سورج کے گرد, مرکری ہے, وینس ہے, زمین ہے, مارس ہے, جوپیٹر ہے, سٹرن ہے, نیپٹون ہے, پلوٹو ہے, یہ یورینس ہے. یہ 9 سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں. لیکن آدم علیہ السلام مرکری پہ نہیں اترے کیونکہ مرکری بڑا گرم ہے. وینس پہ نہیں اترے, وینس پہ بچے زندہ نہیں رہ سکتے. اور چونکہ اس میں مارس پہ نہیں گئے, آپ پلوٹو پہ نہیں گئے کیونکہ جمع ہوا ہے. سیدھے اترے تو سری لنکا, اور سری لنکا بھی 7,360 فٹ کی بلندی میں آپ نے بایاں پاؤں رکھا. یہ آدم علیہ السلام کا بایاں پاؤں ہے. میں بڑا سوچ میں پڑ گیا, یہ آدم علیہ السلام نے بایاں پاؤں کیوں رکھا, دایاں کیوں نہیں رکھا؟ دایاں کدھر ہے؟ سری لنکا میں بایاں کیوں ہے؟ تو سنو, جب آدم تشریف لائے ابھی مسجد کوئی نہیں بنی تھی. یہ گھر کی دیواریں بھی آدم علیہ السلام نے آ کر بنائی ہیں. فرشتوں نے بنایا تھا, بس نشان بنائے تھے, ان کو دیواروں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابھی آپ نے دیکھا حج میں جب جاتے ہو تو چپل لگا رہے ہوتے ہو. ابھی میں چپل لگاؤں, چاہے یہ میرے پیر ہے, اس خاندان سے ہے, سید بدری میاں مدثر اللہ علیہ نے مجھے خلافت دی 2002 امریکہ میں.
میں اسی خاندان کا خلیفہ ہوں، خاندان کا خلیفہ ہوں، حضرت کی کرسی رکھ کے میں چکر لگانے لگ جاؤں تو تم بھی مجھے کہو کہ تم بے وقوف ہے. تو میں نے کہا یار جب میں سعودی عرب گیا تھا تو تب میں بے وقوف نہیں تھا، اب بے وقوف کیوں ہوں؟ بولے چکر نہیں لگاتے، یہ چکر لگانا بھی کوئی عبادت ہے. میں سوچ میں پڑ گیا یہ چکر لگانا عبادت کیسے بنا؟ تو تاریخ نے بتایا، سنو، آدم علیہ السلام سری لنکا میں آئے، کتنا لالچ تھا کہ سیدھا لینڈ کیا سری لنکا میں. وہاں سے 1 سال کے بعد آپ چلے، جب آپ اپنا پاؤں اٹھاتے تھے تو پاؤں جب رکھتے تھے تو 3 دن کا سفر طے ہو چکا ہوتا تھا. جب آپ وہاں پہنچے، اب آپ کو اللہ نے کہا، اللہ نے کہا کہ میرا گھر بناؤ. اب آدم علیہ السلام گھر بنانے لگے تو گھر بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دیواروں کے لیے آپ نے تھوڑا سا گاڑا لیا، آپ نے کچھ پتھر لیے، گھر بنا چکے. تو جب کوئی چیز بنا لی جائے تو پھر دل کرتا ہے کہ کوئی داد دے. اسی لیے میں داد کے لیے ادھر نہیں دیکھ رہا، تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں. تو داد کا دل کرتا ہے کہ کوئی داد دے، اور اگر استاد داد دے تو آدمی خوشی سے پورا نہیں سناتا کہ جس کے پاس میں پڑھتا رہا اس نے داد دی ہے. اور بیٹی جب کھانا پکاتی ہے تو کھانا اس کا اچھا نہیں ہوتا، لیکن ابا سے داد مانگتی ہے، ابا سے داد مانگتی ہے. آدم علیہ السلام نے جب گھر بنایا، اب داد مانگے تو کس سے مانگے؟ وہ تو اکیلے ہیں. خوشی میں گھر کے گرد چومنے لگے. جب گھر کے گرد چومے، اب تو ادا پسند آئی، بجاؤ آدم، قیامت تک تیری اولاد میں ہم اس کو عبادت بنا دیں گے. تو آدم علیہ السلام نے آ کر بنایا. تو مسجد سے جب نکلتے ہیں تو بایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں، پھر دایاں رکھتے ہیں. آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے، جنت پاکوں کا گھر ہے. تو جب وہاں سے نکلے تو پہلے بایاں پاؤں رکھا، اسی لیے سری لنکا میں بایاں ملے گا، دایاں نہیں ملے گا، دایاں بھی کہیں اور ملے گا. آدم علیہ السلام زمین پر آئے. آپ عالم ہیں، ہر نبی کو علم عطا کیا، لیکن آخری بات اور اجازت چاہوں گا، سب سے زیادہ علم ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. آدم علیہ السلام کے پاس جو ڈگری ہے وہ پہلی ڈگری ہے، اس کو کہتے ہیں علم الاسماء کی ڈگری. یہ ہر بچہ لیتا ہے. تم جب جامعہ رحمانیہ میں آؤ گے وہی ڈگری لو گے جو آدم علیہ السلام نے لی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہی ڈگری لیتا ہے جو آدم علیہ السلام نے لی ہے، علم الاسماء کی ڈگری. وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. بچہ نام سیکھتا ہے چیزوں کے. تو ہمارا بچہ کم سیکھتا ہے اس لیے کہ ہم نے سکھایا ہے. اللہ نے جسے سکھایا وہ سب سیکھ گیا کیونکہ اللہ نے سکھایا ہے. آدم علیہ السلام کو سب نام آتے، لیکن آدم علیہ السلام کے پاس علم کی پہلی ڈگری ہے. شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے کہا لا علم لنا. جب سامنے سجدہ نہیں کر رہے نا، وہ خلافت کی ساری گفتگو میں عرض نہیں کرنا چاہتا، کیا کہتا رب کے سامنے؟ لا علم لنا، اللہ ہم نہیں جانتے. یہ شیطان نے بھی کہا، فرشتوں نے بھی کہا، سب نے کہا لا علم لنا، ہم نہیں جانتے. تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، جو شیطان علم الاسماء کی پہلی ڈگری اس کی برابری نہیں کر سکتا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی ڈگری جو آخری ڈگری ہے، قرآن مجید ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک تر قرآن مجید یعنی کتاب مبین میں ہے. کسی نے کہا کہ کتاب مبین لوح محفوظ ہے، میں نے کہا چلو لوح محفوظ ہی صحیح، لیکن مجھے اتنا بتا دے کہ یہ لوح ہے کس کے لیے؟ اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے لوح؟ لوح تو کہتے ہیں تختی کو، تو تختی پہ لکھا جاتا ہے، تو اللہ نے اپنے لیے لکھا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں. اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. تو لکھا کس کے لیے جاتا ہے؟ جس کو ضرورت ہو اور وہ نکال کے دیکھ لے کہ میں نے لکھا کیا تھا. رب تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لے کے دیا کہ جب اے میرے بندو تمہیں ضرورت پڑے تو نظر یوں اٹھانا اور لوح محفوظ پہ دیکھ لینا کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر میں یاد کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی اگر تو محمد کا نوکر بن گیا تو یہ دنیا کچھ نہیں، پین اور تختی تجھے دے دیں گے. لوح اور قلم یعنی پین اور تختی تجھے دے دیں گے. یا اللہ کہہ رہا پین اور تختی تیری. جس کے پاس پین اور قلم آ جائے، دل کرے جو چاہے لکھ دے، دل کرے جو چاہے مٹا دے. یہ لوح محفوظ محمد کے دیوانوں کے لیے ہے. چاہو تو مٹا دو، چاہو تو لکھ دو. اب غوث اعظم کی کرامت سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو جتنے بھی طلباء آئے ہیں، میں اس در کا ادنا سا خادم ہوں. یہ میرے پاس جو کچھ ہے، امریکہ میں منڈے ٹو فرائیڈے انگلش اور اردو میں میرا لیکچر نشر ہوتا ہے. یہ سب صدقہ ہے اس مدرسے کا.
میں 10 کتابیں لکھ چکا ہوں، یہ صدقہ ہے اس مدرسے کا۔ میں ابھی عالم دینی جاہل ترین انسان ہوں، میرے لفظ بھی غلط ہوں گے، یہ میری خامی ہے، لیکن انہوں نے مجھ پر فل محنت کی۔ یہ سرفراز نعیمی صاحب اور یہ سب یہ ہمارے بھائی باپ ہیں، جب ہم ان کے پاس آتے ہیں یہ ہمیں انسان بنانا سکھاتے ہیں۔ آؤ تم بھی آئے ہو، اوروں کو بھی لاؤ اور یہاں دل و جان سے تم پڑھو۔ علم حاصل کرنے کے بعد فکر نہ کرنا، دولت تمہارے دروازے پہ آ کے خود نوکری کرے گی، عزت تمہارے دروازے پہ آ کے نوکری کرے گی، سکون تمہارے دروازے پہ آ کے نوکری کرے گا۔ آؤ محمد مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ، رب تعالیٰ تمہیں بلند کر دے گا، تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ ابھی جو تم نے دستار فضیلت لی، یہ تمہارے استادوں نے تمہیں کنجیاں دی ہیں، یہ چابی ہے۔ اب جاؤ، کھولتے جاؤ، دروازے کھلتے چلے جائیں گے، جاؤ کھولتے جاؤ، تم پہ چیزیں آشکار ہوتی چلی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ میرے لیے دعا کیجیے اور میں اللہ سے آپ کے لیے کرتا ہوں کہ جتنے طلباء آج فارغ ہوئے، خدا تعالیٰ ان سے اپنے نبی کے دین اور نبی کے عشق کو آگے جو ہے وہ پھیلائیں اور ان کو ذریعہ بنا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔